السلام علیکم۔ اب تو ابھی کی موجیں ہونے والی ہے جب اسپتال میں ہوتی ہے، کیونکہ اب تو اسپتال کے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی فیور میں ان لوگوں سے کہنا کہ یہ ڈپریشن کی مریضہ ہے، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، نہیں تو یہ دوسری بار بھی خودکشی کر سکتی ہے، اور یہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب اس ہتھیار کو سمیرہ اور معین کے پاس بھیجے گی۔ آپ معلوم ہے، وہ تو معین بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس کو ہمدردی بہت زیادہ ہے، محبت کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمدردی ہے، اور ہمدردی کے تحت وہ خودکشی نہ کرے تو وہ ڈاکٹر کے جو الفاظ ہیں اس کو غور سے سنتا ہے اور کہتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر ابیرہ کو کہتا ہے کہ وہ ابیرہ خود آتی ہے اس کے پاس، کہتی ہے میں تنہا ہوں اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو بولتے پھر کیا چاہتی ہو؟ تو بولے میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں تمہارے کام میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بولا یہ کام بہت ٹیڑھا ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ بولا میں سمجھتی ہوں، میں نے پڑھا ہے۔ بہرحال یہ کر کے اس کو جو ہے نا دائرے میں لے آتی ہے، کہتی جو بھی چیزیں بھیجنی ہے مجھے بھیج دے، یا پھر غلطی ہو تو بولا میں کر لوں گا۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ تو اس پڑھائی کے بہانے اس کے پاس آتی ہے، وہ بہانہ کر کے، اور اس کی ماں کو بھی یہی کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب ماں کو کہتی ہے، پھر بھی یہ میرے ساتھ جو ہے یہ برتاؤ ایسا کرتی ہے، اس کو بھی بھگانا چاہتی ہے اس کی ماں کو، لیکن صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب اگر مجھے پسند کی چیز نہ ملی تو پھر سوچ لو آپ امی جان، یعنی کہ دوبارہ خودکشی کر سکتی ہے، اور دوبارہ تو ایسا جب انسان کو کہتا ہے تو سب کے سب ہل جاتے ہیں۔ اس کی ماں بھی ہل گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بس وہاں پڑھائی کر رہا ہوتا ہے گارڈن میں، اور ادھر میز پہ یہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ ایسا ہے وہ ہے، باتیں کرتی ہے اس سے کہ تو میں تو تنہا ہو گئی ہوں۔ بولا تنہا نہیں رہو، ٹھیک ہے، کام میں بزی رہو اور تھوڑا بہت چل لیا کرو، ادھر ادھر گھوم لیا کرو۔ بولا اکیلے میں نہیں، میرے کو دل نہیں ہوتا۔ تو ایسی کر کے اس کو جان بوجھ کے، جیسے وہ چکر آ رہا ہے انسان، تو جیسے چکر کا بہانہ کرتی ہے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کیا ہوا کیا ہوا۔ اس کو جو بندر کو جو ہے نا بہت جلدی جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ میری وائف بھی ادھر، اچھا وہ تو اس کو سمجھو چھوڑ دیا اس کو، تو کہ تم جانو تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے، اور ادھر یہ ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کا دبا رہا ہے، کیا درد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، چکر آ رہا ہے، وہ جو بے ہوشی کا وہ کر کے گر جاتی ہے، کبھی ادھر جھکتی ہے ادھر جھکتی ہے۔ اب وہ جب وہاں سے آتی ہے اس کی سمینہ، اس کی وائف، وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ کیا، یہ تو اس نے میں سوچ رہی تھی وہ وہی ہے، اس نے میری آڑ میں ادھر گھر میں بھی آنے لگی ہے۔ تو آ کے بولتی موہ زور کرتی، پھر آتی ہے تم ادھر بھی آ، تم کو معاف کر دیا سب، لیکن تم بولتے نا تم کتے کی دم ہو، تمہارا کو 100 سال تک بھی اگر سیدھا کر کے رکھے تو وہ پھر بھی ٹیڑھی رہتی ہے، ایسے تم ہو، اور تم نے وہی حرکت کی ادھر۔ تو کہتی ہے وہ کہتا ہے دیکھتی نہیں ہو اس کو چکر آ رہے ہیں، دیکھتی نہیں ہو چکر آ گئے تو میں نے اس کو سنبھالا، یہ تو بولے تمہارا کیا کام، تم اس کو کام کے بہانے یہ کرتی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ بہت ہی شاطر ہے۔ بہرحال وہ تو اپنے اس میں کامیاب ہو رہی ہے، دیکھو۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا اتنی ساری بات بن جاتی ہے، ارے ہاں ایک بات تو بھول گیا، ادھر جو اپنا سروت ہے وہ بڑا وہ اس کے ساتھ جو ہے کام کرتا ہے کمپنی میں نا، اس کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو اتنی خاموش اور ایسے سیریس ہو کے بیٹھتی ہے جب سے وہ اس کی کمپنی سے جوائنٹ ہوا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن آج دیکھا تو باقاعدہ اس کے جانے کے بعد مسکرا رہی تھی بار بار اپنے چہرے پہ، اور سمجھو کہ وہ دل دے بیٹھی ہے۔ اب اس کا بھی آگے کہانی بڑھے گی۔ اچھا اس کو چھوڑو، اس کے بعد یہ ان کا جو یہ پھڈا ہوتا ہے
تو اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی ہے، سب ادھر ہوتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ اس کا باپ جو ہے سمیرہ کا، وہ آتا ہے تو اس کی جو ماں اس کی وائف بولتی میں بھی آؤں گی۔ بولے تمہارا کیا کام ہے؟ میری بیٹی میں 1000 دفعہ جاؤں۔ بولے اچھا، تو میں اتنا کرتی ہوں، میرے کو پرائے کہ یہ مطلب وہ رونا شروع جیسے کہ ہوتا ہے عورتوں میں۔ تو وہ بولتا ٹھیک ہے تیار ہو جا چلیں۔ اچھا اس کو لے کے جاتا ہے، پھر وہ جب جاتا ہے تو وہ یہ لوگ یہ ڈرامہ ہو جاتا ہے، یہی مطلب وہ اس کو ڈانٹ رہی ہے، کر رہی ہے، دھکے دے رہی ہے، چلے ادھر سے، قریب نہیں آؤ فلانا۔ وہ بھائی جب جیسے اس کا والد صاحب آتا ہے تو دیکھتا ہے، او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے موہت، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے شک تھا تم کو اتنا اس کو، تم لنگڑے لوڑے ہو گئے، تم کو صحیح کیا اس نے اتنی محبت سے، اور تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، اور یہ کیا ہے دوسری اور لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا یہ تو جو میں نے سوچا تھا بالکل صحیح تھا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس کو ڈانٹتا ہے تھوڑا مجھ کو، تو وہ بھی بولتا ہے میری مرضی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میری مرضی ہے۔ اچھا تیری مرضی ہے، چلو بھائی۔ تو وہ اس کی امی آتی ہے، اس کا ابا آتا ہے کہ ارے بیٹھو ذرا، ارے ایسا نہ، ارے کیا ایسا نہ، یہ میرے نظروں کے سامنے یہ ایسا کر رہا ہے، اور میں یہ کہ گئی پڑی ہے، نہیں چلو جاؤ جلدی جا کے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، لے جاؤں گا ادھر سے۔ تو وہ اس کی جو وائف ہوتی ہے، سوچو تو صحیح، ایک دم سے تم بول رہے ہو چلو گھر پہ، یہ تم کو اس لیے نہیں لایا نا، چپ ہو جاؤ، مجھے پتہ ہے تم۔ بہرحال وہ بہت گرم ہوتا ہے، اور یہ بھی گرم ہو گیا تو چلا جاتا ہے، اس کا باپ سمجھاتا ہے، اس کی ماں کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ آتی ہے آخر میں اس کے پاس کمرے ادھر، جب اس کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سمیرہ بولتی نہیں ہے لیکن کھڑی ہوتی ہے کہ کچھ یہ بولے گا کچھ، پھر بھی اتنی یعنی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو اس کی جو اس کی وائف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آئی نہیں یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ کہتی نہیں آئے گی وہ، کہتے تم اس لیے آئے ہو کہ بس ایسی باتیں کر رہے ہو، خاموشی ہے، کھڑے رہو، تھوڑا انتظار کرو۔ تو وہ آ جاتی ہے، اس کو لے کے بولتا ہے بھائی میں اپنی بیٹی کو لے جا رہا ہوں، اگر تم کو تھوڑا ہو جائے تو پھر بعد میں آنا، ابھی تو یہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی منع کر دیتی کہ ٹھیک ہے بس چلو، کیونکہ اتنے بغیرتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا نا، یہ آنکھوں کے سامنے جو ہے، دیدے کے سامنے جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ٹھیک ہے بیمار ہے جو، وہ تو بہانے کر کے پہلے بھی اس نے اسی طرح کر کے اسے تو چھٹکارا پیا، لیکن اس لیے کہ یہ لنگڑا ہو گیا تھا۔ جب لولا لنگڑا ہوتا ہے تو وہ کام کا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا مطلب ہی وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا اس نے ابھی رہنے، اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، اور انسان کو تھوڑا اپنے عقل سے سوچنا چاہیے۔ بہرحال وہ تو چلی گئی بھیا اپنے ابا کے ساتھ، اور تمہیں پتہ ہے وہاں بھی ناگن کے بچے سب ڈسنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کی بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہوتی ہے کمرے میں، تو وہ آتی ہے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، اللہ کیا ہوا امی جان تم گئے تھے ابا کے ساتھ؟ ارے یار کیا وہاں تو پتہ اتنا پھٹا ہوا یہ ہوا، تو اب وہ اپنی بچی کو یہاں لے آئے کہ وہاں میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ وہ، یہ کیسے، یہ میرا گھر ہے، یہ کیسے لے آئے؟ پھر اس کے سامنے ابا کے سامنے بولتی بولتا خبردار یہ اس کا بھی گھر ہے، تم اکلے نہیں ہو، یہ میری بیٹی ہے، تم میری بیٹی تو یہ بھی ہے، اس کا بھی گھر ہے اور اس کا بھی حق ہے، تم بکواس مت کرو۔ نہیں میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، میں اس کو برداشت نہیں، ارے تم برداشت نہیں کرو گی، بدتمیزی کرو گی۔ تو اس کے بعد آخر میں بولتا ہے بات سنو، یہ گھر جو ہے نا ابھی تم کھڑے ہو یہ اسی کے نام پہ ہے، میں نے کیا ہوا، اگر تم نے تمیز سے نہیں رہنا نا اس کے ساتھ تو اپنا ٹھکانہ کر لو۔ کوڑا سا جواب دیتا ہے، دونوں کی بولتی بند ہو جاتی، تو خاموش ہو جاتے۔ پھر دیکھو اب یہ دیکھو کہ یہ موہت صاحب کو کب ہوش آتا ہے اور کب آ کے اس کو، وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا ہے یہ یہیں رہے گی، اس کو اپنی وائف جو ہوتی ہے، تو لنڈن شنڈن سب کینسل ہو گیا جانا آنا، بولتا بس یہ یہیں رہے گی، جب وہ آئے گا تو یہ جائے گی، اور یہ گھر اس نے اب میں نے اس کے نام پہ ہے، اگر تم کو رہنا ہے طریقے سے اس کے ساتھ رہو ورنہ دفع ہو جاؤ۔
جب گھر میں کھاتا پھر وہ کہتی ہیں اس نے کب کیا، اس نے یہ گھر اس کے نام پہ کب کیا، وہ ایک دم کب کبھی چھا گئی۔ اب دیکھیے میرے ناظرین دیکھنے والوں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ملے گا 57 کے اندر، یہ 57 58 میں ملے گا، اور یہ مووی جاتا نہیں جاتا، وہ حرکتیں ختم کرتا نہیں کرتا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو ہے اس کا ہمدردی یا یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ چلو خیر، وہ ماں باپ بھی اس کے وہاں، وہ بھی وہاں، اب یہ جو ہے ابھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر کیا کہانی کری دی، ادھر تو کہانی ختم کر دی۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر خبردار میرے بیٹے کو ذرا سا بھی کیا تو پھر تم اپنا ٹھکانہ کر لو، یہ اس کا گھر ہے، بس اتنا بتا دیا اس نے۔ اور اس نے بولا کینسل، جب تک وہ لینے نہیں آئے گا میں بھی یہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ بہت بھائی بہت اچھا فیصلہ کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور یہ آئندہ دیکھو کیا ہوگا، یہ مستی کرتی ہے، یہ وہ سرمد صاحب مستی کر رہے ہیں وہ اپنی کمپنی والے کے ساتھ، کیونکہ وہ تو آج کل مسکرا رہی کہ ایک زمانہ تھا ایک دم سیریس بیٹھتی تھی، ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کتنی شرافت اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، ابھی تو ہنس رہی ہے۔ چلو خیر، فالتو بات بہت ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو آپ کا دیکھیے انشاءاللہ 58 میں آپ سے ملوں گا۔ امریکہ والو، انڈیا والو، پاکستان والو، پوری دنیا والو، جب دیکھنا ہی ہے تو آپ کو کتنی بار میں نے کہا ایک ٹک مارو، ٹک مارو، ایسا نہیں کرو، کسی کے دل کو مت توڑ۔ اچھا میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔